اس آگ کو، اس تپش کو محسوس کرنے والا جسم، اس تپش کو محسوس کرنے والا دل، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ معزز سامعین کرام، ہمارا ملک ہندوستان کا ہے، ہمارا ملک ہندوستان سونے کی چڑیا کہلایا جانے والا ملک، دنیا کے اندر الگ الگ طریقوں پر اپنی پہچان بنانے والا ملک، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنی ترقی کی راہیں طے کر رہا تھا کہ اچانک کسی کی نظر لگ گئی۔ دور ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا انگریز، اس کی گندی اور ناپاک نظر ہمارے ملک پر پڑی، اور وہ ایک خاصیت چھیننے والا، غدار، خبیث اور چور، ڈاکو، رہزن بن کر ہمارے ملک پہنچ گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کر دی اور ہمارے ملک کو دھیرے دھیرے دیمک کی طرح چاٹنے لگا۔ آج کو، اس آگ کو، اس تپش کو محسوس کرنے والا جسم، اس تپش کو محسوس کرنے والا دل، اس تپش کو اپنے ذہن و دماغ میں سب سے پہلے فیل کرنے والی ذات وہ مسلمان کی ذات تھی، وہ مسلم لیڈران کی ذات تھی، وہ علماء کی ذات تھی۔ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ انگریز گندی نظر لے کر ہمارے ملک میں آیا ہے۔ چنانچہ جس دن 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہو رہا تھا، اس سے 200 سال پہلے تحریک شروع کر دی، انگریز کو بھگانا ہے۔ تمام تر تحریکات چلتی رہی، پھر پورے ملک سے تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ، جین، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، صرف بھارت واسی ہونا چاہیے۔ اس نے اپنے کندھے پر علم بغاوت لے لیا کہ ہمیں انگریز کو یہاں سے بھگانا ہے۔ انگریز نے ہزاروں ظلم کیے، ہزاروں طریقے پر پھانسیاں دی گئی، تپتی ہوئی آگ کے اندر جھونک دیا گیا، اور تیل کو جلا کر پکا کر اس کے اندر ہندوستانیوں کو ڈال دیا گیا، مالٹا کی جیل کے اندر گھوس دیا گیا۔ لیکن تمام ظلم برداشت تھے، تمام مظالم برداشت تھے، لیکن انگریز کی قیادت برداشت نہیں تھی، انگریز کا اس ملک کے اوپر قبضہ برداشت نہیں تھا۔ کہا ہمیں اپنی جان دینی پڑے دیں گے، ہمارے نوجوانوں کو جان دینی پڑے دیں گے، ہم اپنی قربانی پیش کریں گے، لیکن انگریز تجھے جانا پڑے گا، جانا پڑے گا، ملک چھوڑنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا۔ چنانچہ وہ دن آیا جب تاریخ گواہ ہے، 15 اگست 1947 کو یہ دیش جس پر سینکڑوں سال انگریز حکومت کر چکا تھا، اس دیش کو چھوڑنا پڑا، جانا پڑا، نکلنا پڑا، ذلیل ہونا پڑا، خوار ہونا پڑا، اور ہمارے بھارت واسیوں نے آزاد فضاؤں میں الحمدللہ سانس لی۔ ہمارے ملک کے واسیوں نے، بھارت کے رہنے والوں نے اپنے ہاتھوں کو زنجیروں سے کھلا ہوا محسوس کیا، بھارت واسیوں نے اپنے پیروں کو بیڑیوں سے نکلا ہوا محسوس کیا، اور پھر انقلاب زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے، پھر ہندوستان زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے، پھر اس دیش کے متوالے، آزادی دلانے والے لوگوں کے شہداء کے نام سے یہ بھارت گونج اٹھا، اور آج پہچانا جاتا ہے مہاتما گاندھی کے نام سے، مولانا ابوالکلام کلام آزاد کے نام سے، شیخ الہند کے نام سے، شیخ الاسلام کے نام سے، قاسم نانوتوی کے نام سے، مولانا حضرت سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ برکتہ کے نام سے، سبھاش چندر بوس کے نام سے، بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کے نام سے، تمام شہدائے وطن کی ہزاروں لوگوں کی لسٹ ہے جن کی
اسکول کالجز کے اندر منایا جا رہا ہے, مدارس اسلامیہ کے اندر منایا جا رہا ہے. اسی سلسلے کی کڑی جامعۃ الشیخ عبدالستار کے اندر آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے. ماشاءاللہ مہمانان گرامی تشریف لائے تھے رامپور ریاست سے, چودھری نیلن سنگھ کی تشریف لائے تھے. انہوں نے دھوجاروہن کیا, جھنڈا پھہرایا. اب یہ ماشاءاللہ پروگرام بچے پیش کر رہے ہیں, آزادی کے ترانے گنگنا رہے ہیں اور اسپیچز انگلش وغیرہ میں دے رہے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو تیاری کرانے والے تمام اساتذہ کرام کو, اپنی پوری ٹیم کو. اللہ تبارک و تعالی نظرات کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.